آج 29 مئی 2026 سلسلہ درس قرآن کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 اس سے ہم شروع کریں گے۔ اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ عام طور پر تو اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے میں پہلے آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیتا ہوں اور پھر اس کے اندر جو معنی نکلتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مروجہ ترجموں کے اندر بیان کیا جاتا ہے والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ کہ جو تم میں سے فوت کر دیے گئے، دوسرے لفظوں میں وفات پا گئے، مر گئے، انتقال فرما گئے۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ گئے۔ میں ابھی ترجمہ کر رہا ہوں وہی جو مروجہ ترجمہ چلتا ہے اس کے حساب سے۔ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو وہ بیویاں کیا کریں، وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روک کر رکھیں۔ 4 مہینے 10 دن تک روک کر رکھیں۔ اس کو ہمارے ہاں عدت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ ایک عدت کا پیریڈ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بیویاں چھوڑ جائیں، شوہر ان کے انتقال کر جائیں، تو انتقال ہونے کے بعد ان کی بیویاں کسی غیر مرد سے شادی نہیں کر سکتی ہیں۔ وہ ان کے مرنے کے بعد ایک ٹائم گزاریں گی 4 مہینے 10 دن کا، اور پھر اس میں بہت تفصیل ہے کہ اگر حاملہ ہیں، بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی، وہ پھر سورۃ طلاق پہ جائیں گے تو وہاں جا کے ہم خود اس کا جائزہ لے لیں گے۔ تو 4 مہینے 10 دن تک وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ کس چیز سے روک کے رکھیں اس کے بارے میں ابھی یہاں موجود نہیں ہے، لیکن آگے چل کے جب انہوں نے بیان کیا کہ روک کے رکھنے سے مراد یہ ہوگا کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ تو ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے جب وہ اپنی مقررہ مدت کو پورا کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کس بارے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے نفسوں کے بارے میں معروف طریقے سے جو بھی کام انجام دینا چاہیں، تم پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب تم کو مخاطب کر کے، مردوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، بیان یہ کیا جاتا ہے مروجہ ترجمے کے اندر کہ اگر وہ کوئی معاملہ انجام دیتی ہیں اپنے نفسوں کے بارے میں تو اس پہ تم پر کوئی حرج نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بھی اس آیت کے ترجمے سے یہ بات ثابت کی جاتی ہے کہ عورتوں کے والی وارث صرف اور صرف مرد ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نے انہیں ہی کہا ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب اگر یہ ڈائریکٹ خطاب عورتوں سے کیا جا رہا ہوتا تو ان سے کہا جاتا کہ ان کے معاملے میں اے عورتوں تم اپنے نفسوں کے بارے میں جو بھی کرنا چاہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ترجمہ اس کا ایسا کیا گیا ہے کہ مردوں سے خطاب کیا گیا، فلا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ کہ مرد ہی ان کے والی وارث ہیں، وہ جو کرنا چاہیں وہ اپنے نفسوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہیں۔ تو یہاں پر ایسا کچھ موجود نہیں کہ ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ روک کے رکھیں، تو کس چیز سے روک کے رکھیں؟ اب یہاں یہ موجود نہیں تھا، لیکن لوگوں کے پاس تو ذریعہ تھا نا روایات کا، انہوں نے ان روایات سے فیصلہ کر دیا کہ کس چیز سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ میں بھی اس کا ترجمہ بیان کروں گا، پہلے میں وہ جو ہمارے ہاں مروجہ ہے اس کو دیکھ لوں۔
4 مہینے 10 دن یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو نکاح سے روک کر رکھیں۔ مرد جو ہے وہ اگلے دن شادی کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کے 4 دن کی عدت نہیں ہے۔ یہاں بیوی کا انتقال ہوتا ہے بلکہ وہ مرض الموت کے اندر ہوتی ہے، اور وہ اپنے مائنڈ کے اندر دوسری عورتوں کو لانا شروع کرتا ہے کہ اب مجھے کس کے ساتھ تعلق بنانا ہے، کس کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ وہ 4 دن انتظار نہیں کرتا، عورتوں کو 4 مہینے 10 دن تک انتظار کروانے کا حکم اس آیت سے صادر کیا جاتا ہے، ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کیوں عورتوں کے ساتھ ہی کیوں یہ معاملہ انجام دیا جائے؟ قرآن عورتوں کے ہی بارے میں یہ حکم کیوں بیان فرما رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روک کے رکھیں؟ مردوں کو اتنا چھوٹ کیوں دیا ہوا ہے؟ قرآن کی طرف سے بھی پیش کیا جاتا ہے، اللہ آپ کا جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس نے حلال و حرام کو واضح کر کر کے بیان کیا ہے، وہ خدا مردوں کا ہی کیوں حامی و ناصر نظر آ رہا ہوتا ہے؟ وہ کیوں مردوں کو ہی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے؟ یہ سوال میں نے پہلے بھی اٹھائے تھے کہ ایسا کیوں معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ خدا خود ہی کوئی مرد ہے جو مردوں کا حامی و ناصر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ساری تائیدیں مردوں کے لیے کیے جا رہے ہیں کہ مرد آزاد ہے، یہاں بیوی کا انتقال ہوا، وہ چوتھے دن کے دوسرے دن شام میں اس کے دفنانے کے فوراً بعد ہی وہ نکاح کا انتظام کر سکتا ہے، کوئی اس کے اوپر حرج نہیں، بلکہ اس کی موجودگی میں اس کی زندگی کے اندر بھی اس کو مختلف طریقے سے فوائد و ثمرات عنایت کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ کون سا اس نے تیر مارا ہے اپنے زندگی کے اندر مرد ہونے کے بعد؟ کیا اس کا مرد ہونا ہی اس کو اس کمال کے درجے پر فائز کر دیتا ہے کہ وہ جو چاہے کرتا رہے، دندناتا پھرتا رہے؟ اور عورتوں کے عورت ہونے کے اوپر ایسا کون سا معاملہ ہو چکا ہے، ایک ایسی کون سی مصیبت آ چکی ہے کہ نہ تو اس کے عورت ہونے پر کوئی کمال کے درجے پر وہ فائز ہوتی ہے، عورت ہونے کی بنیاد پر وہ ناقص العقل قرار دے دی جاتی ہے، عورت ہونے کی بنیاد پر وہ 4 مہینے 10 دن تک اس کو انتظار کروایا جاتا ہے کہ تم 4 مہینے 10 دن تک اپنی حاجت کو بھی پورا کرنا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ اب نکاح کی بات تو آ گئی، 4 مہینے 10 دن۔ اب پوچھا جائے کہ 4 مہینے 10 دن عورتوں کے ساتھ ہی کیوں خاص ہے؟ تو اب ہمارے دانشور اٹھتے ہیں اور تعویلات پیش کرنا شروع کرتے ہیں اور باریک نکتے نکال کے لاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ بھئی اس کی بڑی حکمت تھی جو قرآن نے عورتوں کے بارے میں ہی 4 مہینے 10 دن کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اچھا جناب، کیا حکمت ہے بتائیے ذرا آپ ہمیں۔ تو کہتے ہیں دیکھو بھئی 4 مہینے 10 دن کا پیریڈ اس لیے رکھا گیا تاکہ اگر اس کے پیٹ میں کوئی بچہ پل رہا ہو، کوئی بچہ اس کے پیٹ میں بن چکا ہو، تو 4 مہینے 10 دن کے اندر کھل کے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، 4 مہینے 10 دن کی مجھے تک بتا دیجئے، 10 مہینے 10 دن کی مجھے حکمت بیان کر دیجئے آپ کہ 10 دن وہ کیوں رکھے گئے ہیں 4 مہینے۔ اور پیچھے ابھی جب ہم پڑھتے آئے ہیں تو وہاں پر انہوں نے بیان کیا تھا کہ طلاق یافتہ جن کو طلاق دے دی جائے وہ عورتیں 3 مہینے 3 حیض تک اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ وہاں 3 حیض تک، وہاں بھی تعویل یہی پیش کی گئی تھی کہ اگر 3 حیض تک روک کے رکھیں گی تو 3 مہینے میں معلوم ہو جائے گا کہ بچہ ہے یا نہیں، تو اس کے بعد نکاح کر سکتی ہیں۔ وہاں 3 مہینے کو حکمت بیان کیا تھا بچے پیدا ہونے کی، یہاں پر 4 مہینے 10 دن کو انہوں نے کہا کہ یہ حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بچہ ہوگا تو سامنے آ جائے گا۔ اب سمجھ میں یہ میرے نہیں آتا کہ 3 مہینے والی حکمت زیادہ بہتر تھی یا 4 مہینے 10 دن والی حکمت زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حکمت آپ بیان کر رہے ہیں نہ تو اس کا تعلق 3 مہینے سے تھا، نہ اس کا تعلق 4 مہینے 10 دن تھا۔ آپ خواہ کی اپنی توانائیوں کو صرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے تو وہاں پر بھی یہی بات بیان کی تھی کہ دیکھیں اگر کسی عورت کا بچہ ہونے والا ہوگا، بچہ اس کے پیٹ میں پروسیس کر چکا ہوگا تو مینسز آنا بند ہو جائیں گے پہلے ہی مہینے کے اندر، معلوم ہو جائے گا کہ اس کا بچہ ہونے والا ہے۔ نہ تو 3 مہینے کی ضرورت پڑے گی، نہ 4 مہینے کی، نہ 4 مہینے 10 دن کا اضافہ کرنا پڑے گا اس کے اندر۔ اور آج کے دور کے اندر جدید زمانہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ہے یا نہیں۔ تو خدا تو کسی زمانے کے ساتھ تو خاص نہیں تھا نا،
خدا ایسا تو نہیں تھا نا کہ وہ 1400 سال پہلے کے ساتھ خاص تھا، اس کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا آج کے بارے میں اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ 1400 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے، جو وہ ایسا حکم صادر فرما دے۔ اس کو تو یہ بات پہلے ہی معلوم تھی کہ زمانہ ایسا آ جائے گا کہ یکدم معلوم ہو جائے گا کہ ہے یا نہیں ہے، پھر تو یہ حکمت سے خالی ہی نظر آتا ہے۔ 3 مہینے ہوں یا 4 مہینے ہوں یا 4 مہینے 10 دن ہوں، 10 دن کی تو ابھی تک آپ نے کوئی حکمت بیان بھی نہیں کی ہے کہ 10 دن مزید کیوں۔ تو آپ کی جو بیان کردہ حکمت ہے وہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے، نہ ہی قرآن کی ان دونوں آیات کے درمیان میں آپ حکمت کو بھی آپس میں مطابقت دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے آپ دونوں آیات میں حکمت کو مطابقت۔ یا تو آپ 3 مہینے کی حکمت کو لے لیں یا 4 مہینے 10 دن کی حکمت کو لے لیں۔ اگر 4 مہینے 10 دن ہی حکمت سے پر تھا تو وہاں پر 3 مہینے نہیں بلکہ 4 مہینے 10 دن دونوں سیم ہونا چاہیے تھا، یا پھر دونوں جگہ پہ 3 مہینے ہونا چاہیے تھا۔ دونوں میں فرق ہونا مطلب آپ کے حکمت کے اس نقطے کو وہ پارا پارا کر رہا ہے۔ تو ایک بات تو انہوں نے یہ بیان کی بھئی 4 مہینے 10 دن، عورت کو یہ خاص اس لیے حکم دیا گیا ہے کیونکہ وہ بچے کے پروسیس کو لے کر چلتی ہے۔ اچھا، اب 4 مہینے 10 دن کا یہ پیریڈ جو انہوں نے نکاح سے روکنے کا کہا تھا، انہوں نے اس کو سوگ کا پیریڈ قرار دیا۔ اب آپ دیکھیں سوگ کا پیریڈ جو قرار دیا جاتا ہے یہ مختلف مذاہب کے اندر موجود ہے۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ ستی کر دیا کرتے تھے، جلا دیا کرتے تھے شوہر کے ساتھ ہی، کہ بھئی جس طرح شوہر چلا گیا اس کا مال بھی ختم ہو گیا، یہ اسی کی مال تھی، اس کے ساتھ دفنا دو، ختم کر دو۔ وہی ظالمانہ سوچ، طاقت کی بنیاد پر پیش کردہ، بیان کردہ، تیار کردہ قانون۔ آج بھی کچھ زمانوں کچھ علاقوں کے اندر یہ رسم جاری و ساری ہے کہ زندہ ہی دگو کر دیتے ہیں شوہر کے ساتھ بیوی کو۔ ٹھیک ہے، وہ تو نہیں ہوا، اب اس کو زینت کرنا حرام قرار دے دیا گیا۔ پھر یہاں پر مرد و عورت کے درمیان میں فرق کیا گیا۔ چلیں آپ نے یہ نہیں کیا تھا تو آپ کم سے کم یہ تو کر لیتے، ایسا تو پیش کر دیتے کہ بیوی کے مرنے کے بعد شوہر بھی اتنے وقت تک زینت نہ کرے۔ عورت کے اوپر ہی زینت کا کیا معاملہ ہے؟ عورت کے اوپر ہی زینت نہ کرنے کی سختی کس بنیاد پر ہے؟ ہمارے ہاں تو عدت کے پیریڈ کو اس طرز کے اوپر ظالمانہ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ روایت حدیث کے اندر، میں نے خود روایت کے اندر پڑھا، ظالم راوی نے اللہ کے رسول کے ساتھیوں کا نام لے کر اس کو بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے کہ میری بیوی، میری بیٹی کا شوہر مر گیا ہے، اس کی آنکھ میں تکلیف ہے، تو کیا میں اس کی آنکھ میں سرما لگا سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں لگا سکتی، تم وہ تھیں جو ایک سال تک اپنے شوہر کے انتقال کے بعد سوگ منایا کرتی تھی، اب تو تمہارے اوپر صرف 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، تم سے یہ برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ بالکل باطل روایت، لا یعنی روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، اللہ کے رسول سے جھوٹ کو منسوب کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہو گیا کہ پہلے بڑی سزا تھی، اب سزا تمہارے اوپر کم ہے، تم سے یہ برداشت نہیں ہو رہی۔ تو یہ تو کوئی حکمت والی بات نہیں ہوتی ہے کہ بڑی سزا کے بجائے چھوٹی سزا دے دی جائے، لیکن سزا تو بہرحال ہوئی ہی نا۔ عورت کے اوپر، مرد کے اوپر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ مرد کے اوپر بھی آپ یہ سزا عائد کر دیتے، بیان کر دیتے، روایت گھڑ دیتے۔ نہیں، کیونکہ روایت بیان کرنے والے، روایت گھڑنے والے، ان کو کتابوں کے اندر مدون کرنے والے کون تھے؟ مرد تھے، تو وہ اپنے خلاف کیسے بیان کریں گے؟ تو اس روایت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سرما بھی نہیں لگا سکتی ہے۔ اچھا، وہاں تک اتنا ہی لکھا ہوا تھا سرما نہ لگا سکتی، بعد میں کچھ چیزیں ایڈ کرتے چلے گئے۔ اب ان کو سمجھ میں آ گیا بھئی سرما جو ہے نا وہ کوئی زینت کا سامان تھا، جو آج کے زمانے میں زینت کا سامان ہے بھی نہیں، زینت کا سامان تھا جس سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا۔ اس روایت سے دلیل لے کر اب جو ہے وہ خوشبو بھی نہ لگائے، سڑتی رہے بدبو کے اندر، گندگی کے اندر، نہ خوشبو لگائے۔ گھر سے باہر نکلنا یہ ایسا ہو جاتا ہے ہمارے ہاں کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا ہے تو وہ گھر میں قید ہو جاتی ہے، بھائی عدت میں بیٹھی ہوئی باہر نہیں نکلے گی، کسی غیر محرم کے سامنے
کیسے آ سکتی ہیں؟ یہاں فتوے چل رہے ہوتے ہیں، سوالات اٹھائیں ذرا یوٹیوب کے اوپر پوچھے ہوتا ہے کہ بھئی میرا بھانجا ہے، عدت میں اس کے سامنے آ سکتی ہوں یا نہیں آ سکتی؟ مولوی صاحب نہیں بھائی، عدت میں کیسے سامنے آ جاؤ گی؟ جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو پردے کے اندر چھپا کے رکھو۔ مولوی صاحب کے جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو مولوی صاحب دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کو خدا کی تائید حاصل ہے، خدا کی طرف سے ان کو اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ ان کو تو وہ پوچھنے والا ہی نہیں ہے، بولتا ٹھیک ہے میں تو کرتا رہوں گا، میں کیا ہوں، میں تو مرد ہوں۔ اور سارا دین سارا مذہب جو بیان کیا تھا تو ہے ہی مرد کے لیے، اس میں عورت کی کیا گنجائش؟ عورت تو اس کے سکون کا سامان تھی، وہ تو اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کے لیے پیدا کی گئی ہے، تو اس کی اپنی مستقل کوئی حیثیت نہیں ہوئی۔ یہ وہ ایک ذہن میں بیٹھا ہوا تھا، وہی چل رہا، اسی کی بنیاد پر یہ حکم صادر کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو عدت میں بیٹھی ہوئی ہیں، عدت کے بعد اٹھتی ہے تو بڑا وہ کھانا ہوتا ہے، گھر والے آتے ہیں، بھئی ہماری بہن ہماری ماں عدت سے اٹھی ہیں، آج عدت سے اٹھنے کے اوپر یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، گھر سے باہر نہیں جانا، سرما نہ لگانا، خوشبو نہ لگانا، کسی کے سامنے نہ آنا، یہ سب باطل در باطل ہے، غلط در غلط ہے، ظلم در ظلم ہے، ایک نفس کے ساتھ، ایک جنس کے ساتھ بدترین قسم کی زیادتی ہے۔ ایسا نہ تو حکم اللہ بیان فرما سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول کی زبان سے ایسے الفاظ صادر ہو سکتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ بنا بنا کر انہوں نے روایتیں گھڑی ہیں اور ترجمے بھی اسی کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے۔ بنیادی نقطہ یاد رکھیے گا، اگر یہ عدت والا معاملہ ہوتا تو جس طرح عورت پہ ہوتا اس طرح مرد پر بھی ہونا چاہیے تھا، اس پر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ باطل ہے۔ بس بنیادی بات یاد رکھ لیجئے۔ پہلی بات تو ہم سمجھ ہی چکے ہیں کہ بھئی اس کا تعلق نہ تو مرد سے ہے نہ عورت سے ہے، خواہ مخواہ یہاں پر فوت شدگان کا تذکرہ کر دیا گیا۔ توفیٰ کا مطلب فوت شدگان کب ہوتا ہے بھئی؟ مرے ہوئے کب ہوتے ہیں؟ یہ توفیٰ جو یہاں پر آیا ہے یہ تو وفا سے ہے، وعدہ وفا کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے وعدے کا مر جانا۔ کبھی نہیں ہوتا وعدے کا مر جانا۔ وفا کا مطلب تو ہوتا ہے اس طرح سے کسی چیز کا پورا ہو جانا کہ کوئی کمی باقی نہ رہے، اس کو وفا کہتے ہیں۔ قرآن کے اندر آیا نا، مختلف مقامات کے اوپر استعمال ہوگا قرآن نے یہ وفا توفا۔ وفا کے بنیادی معنی تو سب سے پہلے یاد رکھنے ہیں کہ وفا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اس طرح پورا ہو جانا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی باقی نہ رہے۔ جیسے کہ خود قرآن نے ایک مقام پہ بیان فرمایا ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جو کچھ بھی جس نفس نے کمایا جمع کیا اس کو پورا پورا دے دیا جائے گا، لا یظلمون، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی یا کی جاتی ہے۔ یہ قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہاں بھی توفی کل نفس ما کسبت آیا ہے اور لا یظلمون بیان کر رہا ہے کہ وفا کا معنی کیا ہوا، کسی چیز کا اس طرح سے پورا کر دیا جانا کہ اس میں کسی قسم کا ظلم باقی نہ رہے، کوئی کمی بیشی ہی نہ ہو۔ یہ وفا کے بنیادی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے جب توفی آتا ہے تو توفی کا معنی آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ پورا ہو جانا یا مکمل کر دینا، یہ دونوں معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بس کیا ہے کہ کسی کام کا تدریجاً اس عمل کا مکمل ہونا، وقتاً فوقتاً وہ کام پورا ہوتا رہے، درجہ بدرجہ آگے بڑھتا رہے، یہ وفا کی بنیادی معنی ہے۔ ہم نے اس کو ہمیشہ وفات، کیونکہ اردو میں آگے وفات کا لفظ استعمال ہوا، اب قرآن میں جہاں جہاں متوفی کا آیا، جہاں جہاں متوفون آیا، توفع آیا، ہم نے اس کے معنی کر دی فوت، مرنا۔ جیسے قرآن میں ایک مقام پہ سورہ آل عمران میں آیا نا انی متوفی کا ورافعک، عیسیٰ رسول اللہ کے ساتھ، ہمارا ترجمہ کر دیا میں تمہیں فوت کرنے والا ہوں، میں تمہیں ہلاک کرنے والا ہوں، وفات دینے والا ہوں، مطلب کہ زندگی ختم کرنے والا ہوں۔ تو وعدہ وفا جب آپ کرتے ہیں استعمال تو کبھی آپ اس سے مراد وعدے کا مر جانا نہیں کرتے۔ جو ترجمہ آپ وہاں پر وعدہ وفا کرنے کا کرتے ہیں وہی ترجمہ آپ سمجھ لیں بنیادی معنی ہے اس کا، اسی سے یہ ڈیرائیوڈ ورڈز موفیت، توفیہ اور توفع، یہ سارے اسی سے آتے ہیں، اسی سے استوفا مستوفا استعمال کیا جاتا ہے۔
تو یہاں جو بات چل رہی ہے وہ اوپر کی آیات سے آپ ربط کر لیجئے۔ اوپر کی آیات کے اندر ہم نے بات کر لی تھی کہ کس طریقے سے جو ادارے ہیں وہ لوگوں کی نشو و نما ان کی ذمہ داری ہے، تو وہ اپنی اولاد کی طرح، اپنے ساتھیوں کی طرح ان کی نشو و نما کریں۔ یہ پورا میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 232 آیت نمبر 233 کے اندر بیان کیا تھا۔ اب یہ جو سلسلہ یہاں چل رہا ہے والذین یتوفون منکم، اب یہ معاشرے کا ایسا طبقہ بیان کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون منکم، تم میں سے جن کے حقوق اس طریقے سے ادا کیے جا رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ان کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ توفع کا مطلب حقوق کا ادا کر دینا بھی ہوتا ہے بہترین انداز سے، ایسے انداز سے کہ جس میں کوئی کمی بیشی باقی نہ رہے، کمی باقی نہ رہے۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، ازواجن کا لفظ جب آتا ہے قرآن کے اندر کہتے ہیں بیویاں۔ ازواج تو بیویوں کے لیے آتا ہی نہیں ہے، آپ قرآن کا کیا عربی زبان کا جائزہ لے لیجئے۔ یا تو زوج کا مطلب بیوی کر لو آپ، یا پھر امراتن کا معنی بیوی کر لیجئے، امراتن کا معنی بھی بیوی کر لیتے ہیں، کبھی نساء کا معنی بیوی کر لیتے ہیں۔ تو زوج تو عربی زبان کے اندر جوڑے کے لیے، جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ہم بہت تفصیل سے کئی دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں۔ اب اس میں آیا ہے وَيَذَرُونَ، وزرا، واو زال اور را سے بننے والا یہ لفظ، اس کے معنی کے اندر کسی کو چھوڑ دینا تو پایا جاتا ہے، لیکن یہ اس کی بنیادی معنی نہیں ہے۔ بنیادی معنی وزرا کے ہوتے ہیں کسی چیز کو کاٹ دینا، چیر دینا۔ وزارتن کہتے ہیں درزی کے کاٹے ہوئے وہ کپڑے کہ جو سوٹ سلنے کے بعد باقی رہ جاتے ہیں، ان کو وزارہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وزارہ جب ایسے کپڑوں کو کہا جاتا ہے تو ان کی ورد کیا ہوتی ہے؟ کوئی ورد نہیں ہوتی، چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، نظر انداز کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سارے معنی وزارہ کے سے ہمارے سامنے آ جائیں گے کہ اس کے معنی کے اندر کسی کو اس طریقے سے چھوڑ دینا کہ اس کو نظر انداز کر دینا۔ وزرتان ہونٹوں کو کہا جاتا ہے، وزرتو من اللحم کہتے ہیں گوشت کے وہ ٹکڑے کہ جن میں ہڈی موجود نہ ہو، اور جس میں ہڈی نہیں ہوتی ہے تو ان کے اندر نرمی پائی جاتی ہے، وہ اپنی ساخت کو مضبوط نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کسی کو اس طریقے سے چھوڑ دینے کے لیے بھی وزرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکے، اس طرح اس کی بنیاد ہٹا دینا۔ یہ واو زال اور را کے اندر موجود ہے۔ وزرتان ہونٹوں کو کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ ہونٹوں میں ہڈی نہیں ہوتی ہے۔ وزرن ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس میں بدبو آ رہی ہو، تو آپ خود دیکھیے عام مشاہدے کے اندر کہ جس میں سے بدبو آ رہی ہوتی لوگ اس کے پاس سے دور ہو جاتے ہیں، ایسے شخص کو وزرن کہا جاتا ہے۔ تو اس سارے جو میں نے آپ کے سامنے معنی رکھے ہیں، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا یذرون کا مطلب خالی چھوڑ دینا نہیں ہوتا۔ یذرون کا مطلب ہوتا ہے اس انداز سے کسی جماعت کو چھوڑ دینا کہ اس کی طرف توجہ بھی نہ ہونا اور اس کی بنیادیں اس کو فراہم نہ کرنا، اس کو اتنا اسٹیبل ہی نہیں کرنا کہ وہ اپنے آپ کو قائم کر لے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ بغیر ہڈی کا گوشت، اس طرح سے وہ لوگ کہ جن کو پورے حقوق دیے جا رہے ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً ان کے معاملات کو بہتر کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کو اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے قرآن نے ان کے بھی احکام بیان کیے ہیں۔ کہتا ہے یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ ربصہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں پچھلی آیات کے اندر کہ ربصہ کسی چیز کو اس طریقے سے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا اور اس کو جانچتے رہنا، انتظار کرتے رہنا کہ کب میرا موقع آئے گا، اس کے لیے ربصہ یتربصن تربص استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ اپنے نفسوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے لیے اس طرح سے موقع کی تلاش کے اندر لگے رہیں۔
اربعۃ اشہر و عشرہ، یہ تو ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا تھا کہ اربعہ صرف 4 کے لیے نہیں بلکہ خوشحالی کے لیے، اشہر مہینے کے لیے نہیں بلکہ حالات کے لیے، اور عشر 10 کے لیے نہیں بلکہ عین شین را سے تو قرآن کے اندر عاشروہن بالمعروف آیا ہے، جس کا ترجمہ سب نے کیا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی گزارو، کہیں کسی نے 10 نہیں کیا اس کا ترجمہ۔ عین شین را عربی زبان کا وہ لفظ ہے جو کسی جملے میں تاکید کے لیے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، کسی چیز میں کثرت و کمال کا مفہوم بیان کرتا ہے، جیسے قرآن میں ایک مقام پہ آیا نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو کوئی بھی کسی حسنہ کو لے کر آتا ہے، انجام دیتا ہے، تو اس کے لیے اس کی مثالیں 10 ہیں۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے لیے 10 مثالیں ہیں۔ 10 مثالوں کا کام ہے وہاں پر ترجمہ، مطلب تفصیل تو کر کے بتائیں، 10 مثالیں ترجمہ تو کر دیا ہے، اب سمجھ میں کیسے آئے گا؟ ہے کیا مقصد 10 مثالوں کا؟ وہاں اصل میں 10 مثالیں نہیں بلکہ اس کے لیے اچھائیاں حسنہ کی کثرتیں ہیں، کئی مثالیں اس کے لیے موجود ہیں، ایسی مثالیں جو اپنی کمال کی حد تک پہنچ چکی ہوں، کیونکہ 1 سے لے کر جو 9 تک یونٹس ہوتے ہیں وہ سنگل یونٹس ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ 10 کا یونٹ بنتا ہے 1 اور 0 آتا ہے تو ایک سائیکل پورا ہو جاتا ہے اور یہ اب کمال کی حد کو پہنچ جاتا ہے۔ اب 100 تک گنتی میں آپ کو 2 نمبرز ہی نظر آتے ہیں، اس لیے 10 کو کمال کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، کسی چیز کے کامل ہو جانے کے لیے اور کسی چیز کے کثیر ہو جانے کے لیے استعمال کیا جاتا، کہ 2 چیزیں مل گئیں، 2 نمبرز مل گئے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ معاشرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرد اور معاشرہ، سوسائٹی، اس کا ملن، اس کا مل جانا، آدمی یا اس کا دوست، ان کا مل جانا۔ اس لیے عین شین را سے معاشرت، معاشرہ، عاشروہن جو استعمال ہوا ہے وہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو عشر کا مطلب خوشحالی، کثرت اور کمال، یہ بھی معنی موجود ہے۔ تو وہ انتظار کریں، وہ روک کے رکھیں، انتظار میں رہیں، جائزہ لیتے رہیں اپنے نفسوں کے بارے میں، 4 اشہر بہترین مراحل کے آ جانے کا اور کمال کو حاصل کر لینے کا وہ انتظار کرتے رہیں۔ اس میں نہ مرد و عورت کی بات ہے، نہ ہی اس کے اندر میاں بیوی کا کوئی ذکر ہے، نہ یہاں پر مرنے کا کوئی لفظ آیا ہے۔ مجھے تو یہاں مرنے کا کوئی لفظ نظر نہیں آ رہا، ترجمہ مرنے والا کر دیا، وہ الگ ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اجل تو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر اس پیریڈ کو ہیں کہ جو کسی کام کے آ جانے کا نتیجہ آ رہا ہو، آخری مدت ہو جس میں نتیجہ سامنے آ جائے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچ جائیں اس حد تک جہاں ان کے سامنے نتیجے آنا شروع ہو جائیں، جب وہ ان کے نتائج تک پہنچ جائیں، نتائج کو حاصل کرنا شروع کر دیں، فلا جناح علیکم، تمہیں اس میں کیا مسئلہ ہے بھئی، فیما فعلنا فی انفسنا بالمعروف، معروف کے ساتھ جب وہ لگی ہوئی ہیں، قانون کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہیں، تو جو چاہیں وہ جماعتیں اپنے نفسوں کے بارے میں فعل کو انجام دے سکتی ہے، تمہارا اس میں کیا لینا دینا، نہ تم پہ کوئی ضرر ہے، نہ تمہیں کوئی مسئلہ ہونا چاہیے۔ یہ تھا معاملہ، قرآن نے یہاں یہ بیان کیا تھا۔ اس کو ہم نے کر دیا کہ بیویوں کے لیے، بیویاں جو اپنے بارے میں کریں وہ تم پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائی تم پہ حرج ہو یا نہ ہو، اگر بیویوں کی بات ہوتی ہے ڈائریکٹ قرآن ان کو مخاطب کرتا کہ ان کو کوئی حرج نہیں ہے، ان پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ہر اس چیز پر کہ جو تم عمل کرتے ہو خبیر ہے، خبر رکھتا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ خواب اور را آتا ہی ایسی خبر کے لیے ہے، ایسی بات کے لیے ہے کہ جس میں فائدہ پنہا ہو، جس میں کوئی نصیحت موجود ہو۔ تو ہر اس چیز پر جو تم عمل کرتے ہو اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، اس کی خبر بینی اس کے سامنے ہے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 234 کا ترجمہ جو قرآن کے آیات سے ہم نے ابھی نکالا۔ یہ بھی معاشرے سے خالصتاً خاص ہے، اس کا تعلق میاں بیوی سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق عورت کا سوگ منانے سے ہے ہی نہیں۔ سوگ کیا چیز ہے؟ سوگ کیا ہوتا ہے؟
مطلب کوئی اگر مر جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ؟ جب آپ کو ایک چیز کا یہ پہلے سے معلوم ہے، یہ طے شدہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ جب پیدا ہوا ہے تو مرنا تو طے ہے نا اس کا. تو جس کا مرنا طے ہے اس کے لیے سوگ کا لفظ استعمال کرنا اور سوگ پہ کپڑے پھاڑنا اور سوگ پہ 4 مہینے 10 دن کے اپنے آپ کو بٹھا کے رکھنا، روک کے رکھنا، یا 1 سال کی روک کے رکھنا جو بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے زمانوں کے اندر 1 سال تک بیوی اپنے آپ کو روک کے رکھتی تھی. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں کسی کے مرنے کے اوپر؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. اس کے جانے کے بعد وہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہوگا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس کو زندگی نہیں دے سکتے. اس کو سوگ کس بات کا؟ اگر آپ کو زیادہ درد ہوگا تو کتنا زیادہ؟ 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن تک تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. 2 دن ایک بندہ اس جگہ سے چلا جاتا ہے تو اس کے موجودگی کا احساس ختم ہو جاتا ہے اس گھر سے. کیا آپ کے اور ہمارے گھروں کے اندر یہ معاملات نہیں ہوتے ہیں کیا؟ ہم سب جانتے ہیں چند ہی دن کے اندر اس کی موجودگی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ہم نے اس کو پابند کر دیا ہے کہ تمہارا شوہر مر گیا ہے تو تم 10 دن تک، 4 مہینے 10 دن تک اس کی موجودگی کو اپنے اوپر لازم قرار دے دو. ایسے قرار دے دو جیسے کہ تم ابھی بھی اس کے نکاح کے اندر ہو، کوئی دوسرا تمہاری طرف دیکھ نہیں سکتا، نہ تم دوسری کی طرف دیکھ سکتی ہو. قرآن ایسا حکم بیان نہیں کرتا. یہ سب ظالمانہ ترجمے اور ظالمانہ روایات کی بنیاد پر لوگوں نے اخذ کیا ہے. تو اس کو یہاں تک رکھتے ہیں. آج نیکسٹ سیشن کے اندر اگلی آیات پر بات کریں گے. آیت نمبر 235، اسے بھی انہوں نے بیواؤں کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے، اسے بھی سمجھیں گے. آج یہاں تک رکھتے ہیں.